الهدى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. برکت کے لیے تمام دوست درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محمد اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ. میرے عزیز محترم، جو آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا لفظی ترجمہ اور کچھ تفسیر کل میں نے عرض کی ہے. تھوڑا سا خلاصہ اور چند ایک اسباق اس تمنا کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ عرض کرنے ہیں کہ خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب دوستوں کو سن کر ان اسباق پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز محترم، میرے خالق نے اس آیا مقدسہ میں کافروں کی موت کا ذکر فرمایا ہے. میرے رب ذوالجلال نے فرمایا فمن اظلم، کہ ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنے خالق و مالک، اپنے پیدا کرنے والے کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، من گڑت مسئلے گھڑ کر اس کو منسوب اپنے خالق کی طرف کرتے ہیں، حرام کام کر کے منسوب اپنے مالک کی طرف کرتے ہیں، اور جب مالک ان کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے، مالک ان کو کہتا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے رسولوں کی فرما برداری اختیار کرو، میری بھیجی ہوئی کتاب کو تلاوت کرو اور احکامات پر عمل کرو، تو ان آیاتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں. ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور رب ذوالجلال نے ان کی نوعیت دنیا میں اور مرتے وقت جو ان کی حالت ہوگی اس کا ذکر اس آیہ مقدسہ میں بیان فرمایا ہے. میرے خالق کائنات نے فرمایا کہ جب ملک الموت ان کے پاس آتا ہے اور ان سے سخت لہجے میں، کرہت لہجے میں ان سے گفتگو کرتا ہے کہ اب بلاؤ اپنے ان بتوں کو، تمہارے وہ بت جن کی تم ساری زندگی عبادت کرتے رہے، آج وہ تمہارے بت جو ہیں، تمہارے خدا کہاں ہیں؟ تو نہایت ہی شرمندگی کے ساتھ وہ کافر اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہائے افسوس، آج وہ ہمارے خالق جن کو ہم مالک سمجھتے رہے کہ ہماری مصیبت میں ہمارے مددگار ثابت ہوں گے، ہائے افسوس کہ آج وہ ہم سے غائب ہیں. میرے عزیز محترم، اس آیہ مقدسہ سے چند ایک اسباق. پہلا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ دنیاوی جھوٹ سے دین کے معاملے میں جھوٹ بولنا زیادہ سخت ہے. دنیاوی معاملے سے
دین کے معاملات میں جھوٹ بولنا زیادہ سخت ہے اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ دوسرا سبق اس آیہ مقدسہ سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اپنے جھوٹ کو اللہ کے بندے کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف یا اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم ہے۔ میرے خالق کائنات نے اس کو ظلم فرمایا ہے اور بہت بڑا ظلم فرمایا ہے۔ علماء حقہ کے بارے میں فضول بولنا، اللہ کے ولیوں کے بارے میں فضول بولنا اور اللہ کے نبیوں کے بارے میں فضول بولنا، اللہ کے بارے میں فضول بولنا، یہ سب ہی گناہ ہیں، سب ہی ظلم ہیں، لیکن ان کے درجات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جس کا درجہ جتنا ہوگا، جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوگا، اس کے بارے میں فضول گفتگو کرنا، فضول بولنا، من گڑت باتیں کرنا اتنے ہی درجے کا زیادہ بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ میرے عزیز محترم، تیسرا فائدہ اس آیہ مقدسہ سے، تیسرا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ کافر اور مسلمان کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مومن کی موت، میرے محبوب کی حدیث مبارکہ، میرے محبوب نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمنین، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور جب کسی انسان کو کوئی تحفہ دے وہ غمزدہ نہیں ہوتا، بجائے غمزدہ ہونے کے، بجائے آہو بقا کرنے کے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے خالق نے مجھے تحفہ عطا فرمایا۔ میرے عزیز محترم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب موت کا وقت قریب آیا تو سرہانے زوجہ بیٹھی تھی، آہو بکا کرنے لگی کہ ہائے افسوس، میرا سر کا تاج، میرا خامد مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ چند سانسیں باقی تھی، آنکھیں کھول کے اپنی زوجہ کو کہتے ہیں اللہ کی بندی ایسا کیوں کہتی ہے کہ ہائے افسوس، تجھے تو خوشی منانی چاہیے کہ تیرے سر کا تاج اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہے۔ الموت تحفۃ المؤمنین، موت مومن کے لیے تحفہ ہے کہ جب موت آئے گی تو سب حجابات ہٹ جائیں گے، سب پردے ہٹ جائیں گے۔ جس محبوب کے نام پر ساری زندگی ہم درود پڑھتے رہے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے، جب موت آئے گی اس محبوب کا جلوہ آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ میرے عزیز محترم، کتنے خوش قسمت ہیں مومنین۔ چوتھا سبق اس آیہ مقدسہ کے زیر تحت ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ قرآن پاک مسلمان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ مسلمان جب قرآن پاک تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہدایت اس قرآن پاک سے حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ گمراہی۔ گمراہی کافرین کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے۔ مسلمان جب بھی تلاوت کرے اس غرض سے تلاوت کرے کہ میں نے قرآن پاک کے احکامات پر، جو قرآن نے مجھے حکم دیا ہے، اس کی میں نے مکمل طور پر اس پر عمل کرنا ہے۔ میرے عزیز محترم، قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن پاک جو احکامات ہمیں عطا فرماتا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قرآن کے تمام تر احکامات ان پر عمل پیرا ہو۔ میرے عزیز محترم، اس سبق کے زیر تحت چند ایک محبت والی باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔
اور اس غرض سے، اس نیت سے کہ ان محبت والی باتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کا متلاشی بنا دے۔ آمین۔ میرے عزیز محترم، قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن سے جو بھی اسباق ملتے ہیں، قرآن نے کیا کہا کہ کافر اور مسلمان کی موت برابر نہیں، مرنا دونوں نے ہے، لیکن موت میں فرق ہے۔ اب ہمیں سوچنا کیا ہے، ہمیں اس سے سبق کیا لینا ہے کہ ہماری موت کیا مومنین والی موت ہے، یا نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ کافرین والی موت ہے۔ کافر جب مرتا ہے تو آہو بکا کرتا ہے، روتا ہے، ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا جب مسلمان کے موت کا وقت قریب آتا ہے، جب ملک الموت، موت کا فرشتہ جب سامنے آتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا مسلمان کے، مومن کے چہرے پر تبسم ہوتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے، کیا ہماری موت کافرین والی موت ہے، منافقین والی موت ہے، یا مسلمانوں والی موت ہے؟ آج ایک چھوٹی سی بیماری نے، ایک چھوٹے سے وائرس نے ہمیں کتنا بڑا سبق دے دیا، کتنا بڑا سبق دے دیا۔ کہاں ہیں وہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، جو اس بات میں لڑتے تھے کہ آج جماعت کی تکبیر میں نے پڑھنی، اس چیز کی تڑپ ہوتی تھی کہ تکبیر، میری تکبیر اولا نہ فوت ہو جائے، میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ آج ایک چھوٹے سے وائرس نے، ایک چھوٹی سی بیماری نے اللہ کے گھر ویران کر دیے۔ موت تو آنی ہے، اللہ کے بندے، موت آنی ہے، موت کا ہم نے سامنا کرنا ہے۔ اگر اللہ کے گھر میں موت آ جائے تو اس موت جیسی موت کی کوئی ہے موت ایسی کہ اللہ کے گھر میں سجدے کی حالت میں موت آ جائے؟ اس سے بڑھ کر موت کیسے؟ میرے عزیز محترم، ہمیں سبق یہ مل رہا ہے، بڑا وائرس نہیں ہے یہ، وائرس بہت زیادہ بڑا ہے کہ تیرے اللہ کی قوت زیادہ بڑی ہے، تیرے رب کی قوت بڑی ہے نا، مانو نا اس بات کو۔ کافر کا یہی تو ایک مشن ہے کہ تیرے گھر، تیرے دل کی جو گہرائی ہے، جو محبت ہے تیرے دل کے اندر، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کا جائزہ لے رہا ہے، اور تو نے اس کے تمام تر سوچ کو سچا ثابت کر دیا کہ ہاں واقعی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اب صرف نام کی رہ گئی۔ اگر چھوٹا سا وائرس بھی آئے گا تو ہمیں اس بات پہ بھی یقین نہیں ہے کہ ہمارے اللہ کی طاقت زیادہ بڑی ہے۔ ہمارا گھر، ہمارے ایمان کی نشانی، ہمارے اللہ کا گھر بیت اللہ ویران ہو گیا، تو مجھے کہنے دیجئے نا کہ اے مسلمان، تو زندہ نہیں ہے، تیری سانسیں چل رہی ہیں جیسے کافرین کی سانسیں چل رہی ہیں۔ میرے محبوب کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک نا انسان موت سے گھبرائے گا اور اپنی دنیا کی فکر میں لاحق ہوگا۔ آج دیکھو نا، دنیاوی کام سارے ہو رہے ہیں، ڈر ہے تو مسجد سے کہ مسجد میں اکٹھے نہیں ہونا، ڈر اس بات سے ہے کہ مصافحہ نہیں کرنا، سلام نہیں لینا، سلام سے وائرس پھیل جاتا ہے۔ اللہ کے بندے ذرا سوچ تو صحیح، اس سلام کا حکم کس نے دیا؟ تیرے نبی نے حکم دیا ہے، تو نبی کو حکم مان کر، سمجھ کر اگر تو سلام لے گا، اس سنت کو زندہ کرے گا، تو تجھے کوئی بھی وائرس تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اپنے ایمان کو زندہ کر، یہ جو دل تجھے رب ذوالجلال نے دیا ہے، اس کے اندر تو نے ایمان کو اجاگر کیا ہے، اس ایمان کو زندہ کر، اپنے آپ کو زندہ سمجھ، تو زندہ قوم تھا، لیکن آپ آج مردوں سے بھی بدتر ہو گیا۔ ہائے افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ
ہے الفاظ کڑوے لیکن سچے ہیں، دکھ کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ آج ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا چکا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا وہ زمانہ آ نہیں چکا؟ کیا میرے محبوب کا فرمان سچا ثابت ہو نہیں چکا؟ میرے محبوب نے جو فرمایا آج ایمان پر قائم رہنا کتنا زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ مسلمان کب گمراہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، موت سب کو آنی ہے، موت برحق ہے، لیکن آؤ ایسی موت جس پر دنیا رشک کرے۔ حضرت خلیل عربی میں کہتے ہیں بوڑھے دوست کو، گہرے دوست کو۔ آپ کا جب وقت آیا نا موت کا، ملک الموت آئے، آپ نے پوچھا ہاں بھی کیسے آئے ہو؟ عرض کی خلیل اللہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا پابند فرشتہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جا پہلے میرے خالق سے یہ تو پوچھ کے آ، کیا کوئی محبوب بھی محبوب کی موت چاہتا ہے؟ کیا محبت کا یہ تقاضا ہے؟ میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا دوست ہوں، کیا دوست بھی دوست کی موت چاہتا ہے؟ جا کے عرض کی مولا تیرا خلیل تو یہ کہہ رہا ہے۔ میرے مالک نے فرمایا اے ملک الموت جا کے میرے خلیل سے کہہ اگر خلیل کی موت نہیں چاہتا تو خلیل کی جدائی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جب آپ نے یہ فرمان سنا، مالک کا یہ فرمان سنا، تو فوراً کہا اے ملک الموت پھر دیر نہ کر، جلدی میری روح قبض کر لے۔ تو میری روح قبض کرے گا میں اپنے مالک سے جا ملوں گا۔ تو میرے عزیز محترم، یہ ہے مومن کی موت۔ کیا ہماری موت ایسی موت ہے؟ کیا ہمیں اس موت کا انتظار ہے؟ ایک اللہ کے ولی جو تابعی بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک محبوب کی حدیث مبارکہ سنی، اس کے بعد ساری زندگی منہ پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ لوگ پوچھتے آپ مسکراتے کیوں نہیں ہو، آپ ہنستے کیوں نہیں ہو؟ مسکرانا چاہیے، مسکرانا نبی کی سنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ اس وقت جواب دیتے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نزع کا وقت کتنا تنگ ہوتا ہے، کتنا سختی کا وقت ہوتا ہے، تو تم ساری زندگی کبھی بھی نہ ہنسو، روتے ہی رہو۔ آپ فرماتے کہ مجھے اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہنسنے کی اجازت نہیں دیتا، میں اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک مجھے اس چیز کا یقین حاصل نہ ہو جائے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ تو جب آپ کا نزع کا وقت آیا، غسال کو بلایا گیا، نہلانے والے کو غسال کو بلایا گیا، کمرے کے اندر گیا، گھبرا کے واپس آ گیا اور چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ عجیب ہے، یہ عجیب معاملہ میں نے دیکھا۔ وہ پوچھتے کہ کیا معاملہ دیکھا؟ اس غسال نے کہا کہ تیرا بھائی عجیب ہے، میں اسے نہلانے کی کوشش کرتا ہوں وہ مسکراتا جا رہا ہے، میں اس کو نہلانا چاہتا ہوں لیکن وہ مسکرا رہا ہے۔ تو بھائی نے کہا کہ میرے بھائی نے اس چیز کی نیت کی تھی، قسم اٹھائی تھی کہ میں اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک میں اپنا خاتمہ ایمان پہ نہ دیکھوں۔ تو میرے بھائی کے لیے مبارک ہے کہ اس نے اپنا خاتمہ ایمان پہ دیکھ لیا۔ یہ افواہ پھیل گئی پورے علاقے میں، پورے شہر قصبہ میں پھیل گئی۔ لوگ کوئی تماشائی نیت سے، کوئی اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کی نیت سے، کوئی سبق حاصل کرنے سے، ایک طوفان امڑ آیا لوگوں کا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ جا کے دیکھو تو صحیح کہ مرنے والا مسکرا کیسے رہا ہے۔ تعجب ہے، لوگ جب اکٹھے ہوئے نا کہ گھر والوں سے سوال کریں گے کہ اس کی زندگی کیسی تھی، طرح طرح کے سوال اپنے ذہن میں اٹھا کے جب دروازے کے اندر آئے، بجائے اس کے کہ وہ سوال کرتے اور گھر والے جواب دیتے،
وہ مرنے والا اللہ کا ولی اٹھ کے بیٹھ گیا. پریشان نہ ہونا، میرے رب نے اعلان فرمایا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون. میرے راہ پر، میرے راستے پر جو مرتا ہے اسے مردہ گمان بھی نہ کرو. وہ مردہ نہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہاری عقل میں نہیں آتے. وہ ایسے زندہ ہیں کہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق بھی کھاتے. وہ مرنے والے اللہ کے ولی اٹھ کے بیٹھ گئے. دیکھنے والوں نے، سوالیوں نے سوال کیا کہ عجیب ہے کہ اللہ کا بندہ مرنے والا مرنے کے بعد بھی زندہ. آپ نے فرمایا ہاں میں زندہ ہوں، میں کلام کر رہا ہوں. لوگوں نے طرح طرح کے سوال پوچھنا شروع کر دیے کہ موت کا وقت کیسا تھا، یہ ہے وہ ہے، فلاں فلاں رنگ برنگے جو سوال اپنے ذہنوں میں لے کر آئے تھے وہ سوال کرنے شروع کر دیے. جب کلام نے طول پکڑا تو غصے سے کہا کہ بس ختم کر دو ہر چیز کو، مجھے جلدی جلدی کفنا کر، مجھے جلدی جلدی میرا جنازہ پڑھاؤ، قبر میں میرے محبوب میرا انتظار کر. میرے عزیز محترم، یہ ہے مومن کی موت. ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہماری موت مومن والی موت ہے یا نہیں. اللہ کے بندے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے محبوب سے، ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر یہ سر کسی اور کے سامنے کیوں جھکتا ہے. جب محمد الرسول اللہ کہہ دیا، جب اس چیز کا فیصلہ ہم نے کر دیا، اپنی ہر چیز، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد محبوب خدا کے حوالے کر دی، تو پھر ہمیں زندگی کا فکر کیوں، دولت کا فکر کیوں، دنیا کا فکر کیوں. اللہ کے بندے ذرا سوچ، یہ دنیا تیرے لیے ایک سبق آموز جگہ ہے. جب موت کا وقت آ جائے گا، موت سے پہلے اللہ کے صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے مرنا انسان کی کامیابی کا سبب ہے. موت سے پہلے مرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات چند ایک ملفوظات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محمد سيد الكونين والثقلين محمد